جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا آ کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے ہیں تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگنا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، وایاک نستعین. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں. پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسط رہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے. وہ مانگتے ہیں اس طرح، پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نمانہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا ہوں. اسی کی تعریفیں، اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی. اسی کی خوبی ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، وصف سارے اسی کے ہیں.
پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے۔ انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے، اور بندے پہ کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔